فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے پہلے تمام سامعین اور سامعات کو، حاضرین کو عید الفطر کے یہ پرکیف لمحات مبارک ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہے اور ہمارا تہوار یہ عید کا دن ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا يَوْمُ عِيدُنَا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان المبارک کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 29 یا 30 دن رمضان کے پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ لہذا بآواز بلند عیدگاہ آتے ہوئے، جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامیاب ترین انسان تھے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی تھے اور کامیاب تاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی تھے اور کامیاب شوہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی تھے اور کامیاب بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام اور خطیب بھی تھے، کامیاب امام اور خطیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل تھے، بہادر تھے، اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے بڑے جرنیل تھے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ نظر دوڑائیں ان شعبوں میں سب سے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اتنے کامیاب ہوئے کہ ایک بہت بڑی تحریک آپ نے برپا کی، لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے، لوگوں کو آپ نے اپنا گرویدہ بنایا، اتنے گرویدہ ہوئے کہ آپ کے جان نثار ہو گئے۔ آپ پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے ہم وقت تیار ہوئے۔ یہ اتنی زبردست تحریک جو 23 سال پر مشتمل تھی اور جس کے نتیجے میں اتنا زبردست انقلاب آپ نے برپا کیا، یہ کیسے ہوا؟ لوگ آپ کے قریب کیسے آئے؟ آپ نے لوگوں کی دل کی دنیا کیسے بدلی؟ لوگوں کے عقائد اعمال کی اصلاح کیسے کی؟ ان سے باپ دادا کی رسوم و رواج کیسے چھڑوائے؟ وہ جو شرک اور بت پرستی پر جمے ہوئے تھے ان کو مواحد کیسے بنایا؟ جو برائیوں کے دل دادا تھے ان سے برائیاں چھڑا کر دنیا کے پاک باز ترین انسان کیسے بنایا ان کو؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ نے آپ پر اپنی خاص رحمت کی، اتنی خاص رحمت کی کہ آپ کو نرم بنا دیا، آپ کے دل کو نرم بنا دیا، آپ کے کردار کو نرم بنا دیا، آپ کے افعال کو نرم بنا دیا، آپ کی زبان کو نرم بنا دیا، آپ کے اندر اللہ نے نرمی بھر دی۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے گرد یہ سارے پروانے جمع ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، سختی سے بات کرتے، لوگوں کو جھڑکتے، لوگوں کو ڈانٹتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمائے پیارے حبیب کوئی بھی آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ یہ آپ کے قریب جو بیٹھے ہیں آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جتنی اس
آج اس چیز کی ضرورت ہے، شاید ہی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے مزاج سخت ہو گئے، ہماری زبانیں سخت ہو گئی، ہمارا کردار سخت ہو گیا، ہمارے الفاظ سخت ہو گئے، ہمارے رویے سخت ہو گئے، ہمارے اندر سختی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی۔ کوئی ہم سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، ہمارے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں، ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہماری بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس نرمی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا خاصہ تھا، ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ ہم چوکیدار سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ہم اس کے خدا ہوتے ہیں، ہم موچی سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم اس کے رزاق ہیں۔ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو، کچرا اٹھانے والوں کو، اور جو ہم سے کم تر ہوں، ہم اس طرح ان کو دیکھتے ہیں کہ گویا ہم فرعون ہیں اور وہ ہماری رعیت ہے۔ یہ رویہ قابل مذمت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اپنے کردار کے اندر اور اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اندر نرمی لانے کی کوشش کرے۔ چوکیدار ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس سے وہ کمتر ہے آپ کی حیثیت سے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو دے کر، بڑا بنا کر آپ کی آزمائش کی ہے کہ آپ اس بڑے پن میں کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نرمی کو اپنائیں، نرمی کو۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نرمی۔ آج ہمارے گھر بے برکتیوں کا، نحوستوں کا جو شکار ہے، ہماری معیشت جو نحوستوں کا شکار ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ نرمی نہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ حدیث کے الفاظ غور کیجئے گا اور اس کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر دیکھیے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پر خیر نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے کہ میں نے اس گھر پر خیر نازل کرنی ہے، اس گھر پر اپنی برکتیں نازل کرنی ہے، ادخل علیہم الرفق، اللہ اس گھر کے رہنے والوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اس گھر کے سارے افراد نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کے رویے، ان کے لہجے نرم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر نرمی آ جائے، سمجھ لو اللہ نے اس گھر پر اپنی خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میرے گھر میں خیر کیوں نہیں؟ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چلا کے گفتگو کرتا ہوں، بچوں کو ڈانٹتا ہوں، بیوی سے میرا رویہ درست نہیں ہے، محلے والے مجھ سے پریشان ہیں، میرے دوست احباب میری زبان کی سختی کی وجہ سے میرے قریب نہیں بیٹھتے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر اسی گھر میں نازل کرتا ہے جس گھر کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جس گھر میں نرمی نہیں ہے، فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ سن لو، اگر جس گھر میں نرمی نہیں ہے وہ گھر اللہ کی خیر و برکت سے، ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم ہے، محروم۔ فیصلہ کر کے جائیے گا، خواتین بھی مرد بھی، اسی عیدگاہ کے اندر اٹھنے سے پہلے کہ ہمارے گھر خیر و برکت کے مجموعے ہیں یا ہمارے گھر نحوستوں کی اماجگاہ ہیں۔ اس کی وجہ ہماری زبان ہے۔ زبان کے اندر نرمی لائیے، گفتگو اپنا انداز تبدیل کیجیے، اپنے لہجے تبدیل کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنائیے۔ آپ نے جو کیا جانی دشمنوں کے ساتھ، جو آپ کی جان کے در پہ تھے، ہمارے بھائی تو ہمارے دشمن نہیں، ہمارے رشتہ دار تو ہمارے دشمن نہیں، ہمارے پڑوسی تو ہمارے دشمن نہیں، پھر بھی ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ جانی دشمن۔ اس زمانے کے یہودی جنہوں نے بارہا کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو کچلنے کی، آپ کو اپنے راستے سے دور کرنے کی۔ آپ جانتے تھے کہ 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کاش 10 یہودی میرے زمانے کے مجھ پر ایمان لے آئے تو پھر دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا، سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن 10 یہودی بھی اس زمانے کے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کے نبی کو سلام کرتے، السلام علیکم، زبان کی تیزی دکھاتے، جس کا مطلب ہے آپ پر نعوذ باللہ موت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم کہہ دیتے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سلام اللہ علیہا، ان سے برداشت نہ ہوا کہ یہودی جب بھی آتے ہیں یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، کس طرح سلام کرتے ہیں۔
جب یہودیوں نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ نے کہا وعلیکم السلام وغضب ولعنت، تم پر بھی موت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت اور پھٹکارے تم پر نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں؟ آپ کو وہ کس طرح سلام کرتے؟ فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کس طرح جواب دیا ہے؟ میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، جو تم کہہ رہے ہو میرے لیے وہی پلٹ کر تم پر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، نرم ہے، نرم۔ اللہ شفیق ہے، نرم ہے، رفیق ہے، یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں، ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رفیق ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، فرمایا اللہ نرمی اپنانے پر، نرم لہجہ کرنے پر اللہ وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ یہ 3 ملک 4 ملک ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہیں کے لوگوں کا رویہ ذرا سخت ہے، ورنہ باہر چلے جائیں ایکسکیوز ہے، ذرا سی غلطی پر سوری، معاف کیجئے۔ یہاں تو گاڑی ذرا سی ٹکرا جائے، ٹکرائے بنا آپ قریب سے گزر جائے، وہ خون خوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ٹکرائی نہیں ہے گاڑی، خون خوار نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ٹکرا جائے ادھر لڑائی ادھر لڑائی ادھر لڑائی ادھر لڑائی، ذرا سی بات پر ایکسکیوز ہے ہی نہیں، معافی ہے ہی نہیں۔ ارے معاف کرنا سیکھو۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، نرمی کو اپنائیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی کہ آپ نے 23 سال میں دنیا کی کایا ہی پلٹ دی، ایسے بہترین رجال کار پیدا کر دیے، ایسے افراد پیدا کر دیے، آدھی دنیا کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا، آدھی دنیا کے فاتح۔ اور صرف دنیا فتح نہیں کی، دلوں کے فاتح بھی تھے، لوگوں کو بھی فتح کیا اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے۔ میرے بھائی اپنائیں، نرمی اپنائیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا نرمی اپنائیں، چلتے ہوئے نرمی۔ اللہ، یہ عباد الرحمان کی صفت ہے، چلتے ہوئے زمین پر بھی سختی سے پاؤں نہیں رکھنا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ نے کہا میرے بندے، رحمان کے بندے جن کو رحمان سے نسبت ہے، وہ تو زمین پر پاؤں بھی سختی سے نہیں رکھتے، آرام سے، نرمی سے چلتے ہیں۔ ان کا ایک ایک کام جانوروں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، چوپایوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، سارے معاملات میں آسانی آسانی آسانی، نرمی۔ تو جب تک نرمی نہیں اپنائیں گے آپ کے گھر خیر و برکت سے محروم رہیں گے، برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ برکتیں نازل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اور رحمت کب ہوگی؟ جب آپ نرمی اپنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں۔ یہودیوں کو آپ نے یہ کہا، وہ اعرابی، وہ دیہاتی جو مسجد میں آ گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کو دوڑے، روکنے کو دوڑے، آپ نے وہاں بھی سختی نہیں دکھائی، آپ نے صحابہ کو ڈانٹا، صحابہ کو منع کیا، اس اعرابی کو کچھ نہیں کہا۔ ایک اور اعرابی آ گیا، ایک اور دیہاتی آ گیا، آپ کی گردن میں پڑی ہوئی چادر کو کھینچنے لگا اور انتہائی برے لہجے میں کہا اے محمد، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ ایسے زور سے اس نے چادر کو کھینچا کہ چادر کی رگڑ کا نشان اللہ کے نبی کی گردن پہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر، کتنا غصہ آیا ہوگا آپ کو، کتنی تکلیف آئی ہوگی، لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے نا۔ اللہ نے آپ کے دل کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ زخم کھا کر بھی اللہ کے نبی مسکراتے تھے، رگڑ لگنے پر، چوٹ کھانے پر بھی آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا۔ صحابہ کے ہاتھ تو تلواروں کے دستوں پر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کریں اور اس گستاخ کی گردن ہم کاٹ کے رکھ دیں، اور آپ مسکرا کر کہہ رہے ہیں جاؤ اس کو دے دو، اس کو بھی اللہ کا مال دے دو، اس کو بھی عطا کر دو۔ وہ زماد ازدی آ گیا، بہت بڑا کاہن جادوگر، لوگوں نے کہا تو اچھے وقت میں آیا ہے، یہاں مکہ میں ایک شخص کو جنون کے دورے پڑتے ہیں، نعوذ باللہ، جادو ہو گیا ہے، تو اگر اس کو صحیح کر دے گا ہم تجھے سونے میں تول دیں گے۔ سونے کے لالچ میں وہ گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ میں زماد ہوں، بہت بڑا کاہن جادوگر ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کا علاج شروع کروں۔
اللہ اکبر. کوئی اگر ہمارے سر پہ آ کر کھڑا ہو کر ہمیں نعوذ باللہ پاگل کہے اور ہمارا علاج کرنے کا کہے, یا ہمیں کہے کہ چلیں آپ کو اسپتال لے کے چلتا ہوں, کسی ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں, دماغی معائنہ کراتا ہوں, ہم تو آپے سے باہر ہو جائیں گے. تو ہوتا کون ہے ایسی گفتگو کرنے والا؟ وہ کھڑا ہے اور تنتناتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں کچھ کہوں؟ اس نے کہا کہیں. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, خطبہ پڑھ دیا. حیران رہ گیا, بوچھکا رہ گیا, یہ کیا الفاظ ہیں, کیا انداز ہے. کہا آپ نے جو ابھی مجھے سنایا ہے دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھ دیا. زبان کی نرمی دیکھیں, الفاظ دیکھیں, کردار دیکھیں. وہ جو آپ کا جادو اتارنے کے لیے آیا تھا نعوذ باللہ, آپ پر دم کرنے کے لیے آیا تھا, وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا اور کہا میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں, بڑے بڑے شعراء ادوبا کے کلام سنے ہیں, لیکن آپ کے ان الفاظوں نے مجھے سمندر کے بیچوں بیچ لا کر پھینک دیا ہے. ہاتھ ہی یدا کا ابایو کا الاسلام, اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. لوگ آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے, اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم سے متنفر ہو کر جاتے ہیں. نہ کریں ایسا. اپنے کردار کو, اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, نرمی پیدا کریں. آپ جہاں بیٹھیں آپ خوشبو بکھیرنے والے ہو, نہ کہ نفرتیں بانٹنے والے. تو بڑے بڑے سرکش, اس زمانے کے بڑے بڑے سرکش قسم کے لوگ وہ آتے تھے, گردن جھکا کے جاتے تھے, مسلمان ہو کر جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. تو آپ دیکھیں آپ کا رویہ چوکیدار کے ساتھ کیا ہے, آپ کا رویہ کچرا چننے والے کے ساتھ کیا ہے, آپ کا رویہ مالی کے ساتھ کیا ہے, آپ کا رویہ گیٹ کیپر کے ساتھ کیا ہے, آپ کا رویہ آپ کے ملازمین کے ساتھ کیا ہے. آپ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں وہی دراصل آپ کا اخلاق ہے, وہی دراصل آپ کا کردار ہے. اب اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں یا کمتر بنائیں, اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں یا گرا دیں, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھیں اعلیٰ کردار, اعلیٰ اخلاق, زبان کی نرمی, رویوں کے اندر لچک, یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. اور زبان کی سختی, دل کی سختی اور لچک, بے لچک رویہ, سخت اور تند و تیز گفتگو, یہ انسان کو اللہ کے دربار سے گراتی ہے اور نیچے جہنم کی گہرائیوں میں پہنچاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر بچوں پر نہ چلائیں, خاص طور پر مائیں جو میری بات سن رہی ہیں. جتنا آج وہ بچوں سے گفتگو کریں گی نرم لہجے میں, اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا. لیکن ماں باپ ہی گھر کے اندر چلا کر گفتگو کریں گے, بچے اس سے ڈبل آواز سے آپ سے گفتگو کریں گے, اور یوں ہمارا جو معاشرہ بگڑ رہا ہے, اخلاقی طور پر ہم تباہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نرمی نہیں ہے. نرمی میرے بھائی, ہر چیز کے اندر نرمی, ہر چیز کے اندر نرمی. کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نرمی سے رکھیں. آپ چائے کا کپ بھی اگر رکھ رہے ہیں تو اس کو بیسن میں پھینکنے کے بجائے جا کر آرام سے رکھ دیں. یہ آپ نے اپنے رویے کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو نرم طریقے سے کرنا ہے, آسانی کے ساتھ کرنا ہے. کوئی بھی کام اس کا تعلق جاندار چیز کے ساتھ ہو یا بے جان چیز کے ساتھ ہو, اللہ آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جاندار چیز کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں اور بے جان چیز کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز بتا دیا. آپ گھر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, مارکیٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنے شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, زندگی کے دیگر معاملات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس سرے کو تھام لیں. یہ کامیابی کا راز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے متعلق بتا دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں. نرم ہے تو ساری دنیا اللہ نے آپ کے لیے نرم کر دی. لوہا سخت ہوتا ہے, اس کو توڑنا, اس کو دبانا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو آگ میں ڈالتے ہیں نرم ہو جاتا ہے. پھر جو چاہے بنا لیں آپ. سونا اس کو نرم کر کے زیورات بنا لیں, مٹی اس کو نرم کر کے, پانی دے کے, کھاد دے کے, جو چاہے اس کے اندر آپ بولیں. اپنے آپ کو مٹی کی طرح نرم کر لیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو بہت بڑی صفت ہے اور جس سے ہم تقریباً محروم ہوتے جاتے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
محمد ریحان اور عبد المالک قریشی، ان کی والدہ زبیدہ خاتون، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ چودھری ارشد صاحب یہیں کے نمازی، یہیں کے ہمارے نمازی چودھری ارشد صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے آج ہی صبح، اللہ دسمبر میں ہوا ہے، دسمبر میں ان کا انتقال ہوا ہے، ہمارے یہاں کے نمازی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حارث صاحب ہے، ان کا بیٹا ہے، دعائے صحت، حارث بھائی کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک صاحب کی وائف کو فالج کا اٹیک، ایک صاحب نے کہا ہے ان کی وائف کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو اللہ کی رحمت مغفرت میں جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور